نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے۔ اللہ کی ذات کی بہت سی صفات ہیں، بہت سے دلائل ہیں دنیا کے اندر جن سے اللہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ان میں سے اللہ کی ذات کو پہچاننا اور وحدانیت کا عقیدہ اپنانا، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کے پیدا کرنے کے لیے ان کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اس زمین سے مٹی لینے کے لیے۔ فرشتہ زمین پر آیا اور اس نے زمین سے مختلف قسم کی مٹیوں کو اکٹھا کیا۔ اس میں سفید رنگ کی مٹی بھی، کالے رنگ کی مٹی بھی، سرخ رنگ بھی، اور سخت مٹی بھی، نرم مٹی بھی، اللہ نے تمام مٹیوں کو مکس کر کے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو بنایا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ نسل انسانی، اس میں مٹی کی وجہ سے کسی کا رنگ سفید، کسی کا کالا، سرخ، اور مٹی کی وجہ سے کسی کی طبیعت میں سختی، کسی میں نرمی۔ اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اسی مٹی میں واپس اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ جہاں کا خمیر تھا وہیں پر جا پہنچتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے بارے میں یہاں اس آیت میں ذکر فرمایا نفس واحدہ، ایک جان۔ هو الذی خلقکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وجعل منہا، اور بنایا اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، لیکن تنہائی محسوس فرماتے تھے کیونکہ انسان اکیلے تھے اور کوئی انسان نہیں تھا۔ ہر مخلوق اپنی تخلیق والے کے ساتھ زیادہ محبت اور اپنائیت محسوس کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ فرما لیا حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اور آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو سامنے کپڑوں میں ملبوس سجی دھجی دلہن حضرت اماں حوا علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور بنایا منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکن الیہا،
تاکہ وہ آرام حاصل کریں اس کے ذریعے سے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا؟ تاکہ یہ جوڑا بن جائے اور میاں بیوی ایک دوسرے سے آرام اور سکون حاصل کر سکیں۔ یہی شادی کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ بیوی کو خاوند کی طرف سے آرام اور سکون، اور خاوند کو بیوی کی طرف سے آرام اور سکون۔ اور اگر یہ سکون والی زندگی کسی کو میسر نہیں ہے تو پھر ان کی دنیا ہی عذاب بن جاتی ہے اور جہنم بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو میاں بیوی کو اللہ کی رحمت سے یہ سکون والی زندگی میسر آ جائے، دونوں کے درمیان آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو جائے، تو ان کی دنیا کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا موقع رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو میری وحدانیت کی دلیل یہ کہ میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس کے بعد تمہارا جوڑا بنایا۔ اس کے بعد جوڑا بننے کے بعد اگلا مرحلہ فلما، پھر جب تغشاہا، ڈھانپ لیا اس کو، یعنی مراد اس سے مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، مراد اس سے ہم بستری ہے۔ حملت، پھر وہ عورت اس نے حاملہ ہو گئی، اس نے حمل کو اٹھایا۔ حملا خفیفا، ہلکا سا حمل۔ ابتدا میں جب خوشخبری آتی ہے تو اس وقت محسوس بھی نہیں ہوتا، ہلکا حمل ہوتا ہے۔ فمرت بھی، وہ چلتی پھرتی رہی اس کو لے کر، محسوس بھی نہیں ہوا۔ فلما، پھر جب اسقلت، بوجھل ہو گئی، تو دعوا اللہ، تو دعا کرنے لگے دونوں اللہ تعالیٰ سے، ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، خوشخبری آتی ہے، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہمارا یہ وقت گزر جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم اولاد عطا فرما دیں۔ کیونکہ اولاد میں بہت سے لوگ دیکھو اولاد ہے، لیکن بیچارے اولاد ہونے کے بعد اولاد میں کوئی معذوری ایسی ہو گئی کہ وہ ساری زندگی اولاد کو سنبھالتے رہتے ہیں۔ بستر پر پڑی ہے، کسی کے بیچارے ٹانگ سے معذوری، کسی کی آنکھ سے معذوری، کسی کی کوئی معذوری، کسی کی کوئی۔ تو میاں بیوی دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں خوشخبری تو عطا فرما دی، اب ہمیں صحیح سالم اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ دعوا اللہ ربہما، یہ دعا کرتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ سے، ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے۔ لئن آتیتنا، کیا دعا کر رہے ہیں کہ لئن آتیتنا، اگر تو نے ہمیں عطا کر دی، صالحاً، صالحاً کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نیک، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ صحیح سالم، بغیر کسی عذر کے، معذوری کے، صحیح سالم تندرست آپ نے اولاد عطا فرما دی، تو لنکونن من الشاکرین، اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کا شکر ادا کریں۔ یہ جو الفاظ ہیں، بہت سے والدین تو اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم اولاد دے دے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور بہت سے والدین زبان سے تو یہ الفاظ ادا نہیں کرتے، بلکہ ان کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم اولاد عطا فرما دے گا تو ہم اس کے شکر گزار بنیں گے، اور بننا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ اولاد کی نعمت پوچھنی ہے، اولاد کی قدر پوچھنی ہے تو اس میاں بیوی جوڑے سے پوچھیں جن کی شادی کو 20-25 سال گزر گئے اور بیچارے سارا علاج کروا کر تھک گئے اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ ان سے پوچھیں کہ اولاد کی قدر کیا ہے۔ شکر گزار بندے بننا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم اولاد عطا فرما دی. اور اگر اولاد کا صحیح سالم ہونا یہ قدردان معلوم کہاں سے ہوگا، اس کی قدر کہاں سے معلوم ہوگی؟ ان والدین سے پوچھیں جن کے پاس اولاد تو ہے لیکن بیچارے معذوری کا شکار ہیں. ان والدین سے پوچھیں جن کو اولاد تو ملی لیکن پہلے دن سے اولاد ہاسپٹل میں داخل ہو گئی اور بیچارے ہاسپٹل کا چکر لگا لگا کر تھک گئے. پھر قدر معلوم ہوگی کہ اللہ نے جو ہمیں اولاد عطا فرمائی کیا واقعی ہم شکر گزار بندے بنیں یا نہ بنیں. اس لیے وعدہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ جی آپ ہمیں اولاد عطا فرما دیں، صحیح سالم عطا فرما دیں، معذوری سے محفوظ فرما دیں. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کریں. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا، پھر جب آتاہا ان کو دے دیا، صالحاً، اس کا پھر وہی معنی صحیح سالم تندرست اولاد عطا فرما دی. جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ، تو بنا لیا ان دونوں نے اس کے ساتھ شریک، فیما آتاہما، اس چیز میں جو ان کو عطا ہوئی تھی. بیٹا اللہ نے عطا کیا لیکن انہوں نے اس بیٹے کے عطا کرنے میں غیروں کو شریک کر لیا کہ اس میں نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ فلانا بھی شریک ہے، فلانے کی وجہ سے اولاد ہوئی ہے، فلاں کام کرنے کی وجہ سے. اب یہ شریک کرنے میں اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ نے کیا الفاظ فرمایا؟ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور سنو بے وقوفو، فَتَعَالَ اللہ، اللہ کی ذات برتر ہے، عَمَّا اس چیز سے، یشرکون جو وہ شریک بتاتے ہیں، جو شریک بنا رہے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں غیروں کو. اللہ کی ذات بلند ہے، برتر ہے، ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ کیا جوڑ. اب یہ جو شریک بنانا ایک تو اعتقادی سطح پر ہے کہ عقیدہ ہی ایسا بنا لیا کہ اللہ کی ذات نے اولاد عطا فرمائی اور اس کے ساتھ پھر عقیدہ بنا لیا کہ فلاں زندہ پیر صاحب یا فلاں مردہ پیر صاحب انہوں نے اولاد دی ہے. یہ عقیدہ بنا لیا. کسی نے عقیدہ تو نہیں بنایا بلکہ اپنے عمل سے اس کے نام کی نظر و نیاز کرنے لگے، یا بچے کو لے کر دربار پر چلے گئے اور وہاں اس کا ماتھا ٹیک دیا دربار والوں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ عقیدہ تو نہیں ہے اس کا، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے، یہ عمل شرکیہ کر رہا ہے، یہ عمل کے اندر غیروں کو شریک کر رہا ہے، تو یہ بھی مشرک ہے. تیسرے نمبر پر ایک بندے نے عقیدہ بھی نہیں بنایا، عمل بھی کوئی ایسا نہیں کیا، لیکن کیا کیا؟ نام ایسا رکھ دیا بچے کا جس سے شرکت ظاہر ہو رہی ہے. عبد شمس نام رکھ دیا، سورج کا بندہ، یا کوئی اور ایسا نام رکھ دیا جس سے غیر کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، تو یہ بھی مشرک کہلائے گا اور یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے. نام رکھنے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، جب اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اب اگر اللہ کی نسبت اس کے نام میں شامل کریں گے اللہ کی ذات خوش ہو جائے گی، اور بار بار ہماری گھر کی چار دیواری میں، ہمارے گھر کے صحن میں، ہمارے گھر کے آنگن میں اللہ کی ذات کا نام گونجے گا، اللہ کی صفات کا نام گونجے گا، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ کی برکتوں کا باعث بنے گا. چلو ٹھیک ہے، ہم نے شرک تو کوئی نہیں کیا، ہم نے ایسا نام نہیں رکھا جو شرکیہ بن رہا تھا، لیکن ہم نے نٹ سے پوچھ کے ایسا نام رکھ دیا جو انگریزوں والا تھا. اب شرک تو نہیں ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کا باعث بن گیا کہ اللہ ناراض ہوں گے کہ دیا ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ کیا نام رکھنا ہے. اولاد اللہ نے دی
اللہ سے پوچھا ہی نہیں کہ نام کیا رکھنا ہے اس کا. اللہ سے پوچھنے کا کیا مطلب؟ قرآن پاک سے پوچھو کیا نام رکھنا ہے، علماء سے پوچھو، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھو. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کسی کو اللہ پاک اولاد عطا فرما دے، وہ اپنی عقل کو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر جا کر قربان کر دے. اللہ نے آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو بیٹیاں بھی عطا فرمائیں. جو سنہرے اور خوبصورت نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے رکھ لیے، اس سے خوبصورت اعلیٰ اور کوئی نام ہو ہی نہیں سکتے. جو خوبصورت پیارے نام ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رکھ دیے، اس سے خوبصورت اعلیٰ اور کوئی نام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا پیغمبر اس وقت تک نہیں بولتا جب تک میں رب وحی نہ کر دوں. جب میں بلاتا ہوں پھر بولتا ہے. تو میرے پیغمبر نے جب اپنے بیٹوں کے نام رکھے، بیٹوں کے نام رکھے، بیٹیوں کے نام رکھے، اللہ کے مشورے کے ساتھ رکھے. اور کبھی اگر غلطی سے نام رکھا جائے اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام شرکیہ نام تھا. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے تو اللہ کے نبی نے نام تبدیل فرما دیا. آپ کا نام ہے عبد الرحمن. یہ جو ابو ہریرہ یہ تو کنیت ہے، جو لقب بن گیا ان کا. ابو ہریرہ، ہریرہ کہتے ہیں بلی کو. ابو کا معنی باپ نہیں ہے یہاں پہ، ابو کا معنی والا، بلیوں والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرما دیا ابو ہریرہ. ان کو وہ نام اتنا پسند آ گیا، اللہ نے اسی نام سے ہی ان کی شہرت فرما دی کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن، تو تبدیل بھی کیا میرے آقا نے. پہلے تو غلطی نہیں کرنی چاہیے، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو نام تبدیل کر دینا چاہیے. اللہ نے شکوہ کیا سنیے ذرا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. ایشرکون، کیا تم وہ شریک بناتے ہیں، ما لا، ان چیزوں کو، ما لا یخلق، ان چیزوں کو جنہوں نے نہیں بنایا، شیئا، کچھ بھی، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود بنائے گئے ہیں. کس چیز کی طرف اشارہ؟ لوگ لے جا کر بتوں کے سامنے اپنے بچوں کے ماتھے ٹکواتے تھے، بتوں کے سامنے لے جا کر بچوں کو پیش کرتے تھے اور اشارہ کرتے تھے کہ اس بت نے اولاد دی ہے. اللہ نے شکوہ کیا، کیا اس بت کو میرے مقابلے کے اندر شریک بناتے ہو؟ اس نے تو کچھ نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو تو خود بنایا گیا ہے. اسی بندوں نے، انہی انسانوں نے خود بتوں کو تراشا ہے. کسی نے مٹی کا تراش لیا، کسی نے لکڑی کا تراش لیا، کسی نے سیمنٹ اور بجری کا تراش لیا، کسی نے پتھر کو تراش کے بت بنا لیا. اور بنانے کے بعد پھر اس کے سامنے بیٹھ گئے تو ہماری فلاں مراد پوری کر دے، ہماری فلاں مراد پوری کر دے. اللہ نے اسی کے اوپر شکوہ کیا، فرمایا ایشرکون، کیا وہ شریک بناتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، اس چیز کو جس نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ تو خود بنائی گئی ہے. جو خود بنائی گئی ہو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے، وہ مسجود کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آگے اس کا تعارف اور کروائے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ وہ نہیں طاقت رکھتے، لَهُمْ نَصْرًا، ان کی مدد کرنے کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان کی مدد خاک کریں گے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. جو بت سامنے کھڑے کیے ہیں، یا جس قبر کو جا کر سجدہ کر رہے ہو، جس دربار پر جا کر بچے کا اور اپنا ماتھا ٹکا رہے ہو، یہ دربار والا خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، تمہاری مدد کہاں سے کرے گا؟ ایک وہ وقت تھا یہ بھی انسان تھا، یہ چلتا تھا، یہ پھرتا تھا، یہ کھاتا تھا، ہنستا تھا، روتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر موت آ گئی. جب موت آئی، اس کو غسل دوسرے انسانوں نے دیا، اس کو کفن دوسرے انسانوں نے پہنایا،
इसकी चारपाई को उठाकर जनाजगाह तक दूसरे इंसान लेकर गए। जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र निकाली गई तो दूसरे इंसानों ने निकाली। जब कब्र निकाल दी गई और कब्र तैयार होने के बाद इसकी मैयत को उठाया गया और उसको कब्र के अंदर डाला तो दूसरे लोगों ने डाला। जब उसके कब्र को बंद किया गया, दूसरे लोगों का मोहताज। जब कब्र के ऊपर मट्टी डाली गई, ये बुजुर्ग अल्लाह वाला दूसरे लोगों का मोहताज। जब मट्टी डालकर उठ के खड़े हुए तो उसी को माबूद बनाकर खड़े हो गए कि तू मुश्किल कुशा, तू रब है। कितनी बड़ी बगैरती और बेवकूफ़ी की बात है कि पहले वो मोहताज था, अब वो मोहताज रवा मुश्किल कुशा कैसे बन गया। अल्लाह ने फरमाया व इन तदऊहुम, अगर तुम पुकारो उनको, इलल हुदा, रास्ते की तरफ, खा वो बुत हैं, खा वो कब्र के अंदर लौटे हुए कोई इंसान हैं, अगर उनको पुकारोगे रास्ते की तरफ, ला यत्तबिऊकुम, वो पैरवी नहीं कर सकते तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे। सवाउन अलैकुम, बराबर है तुम्हारे ऊपर, अदअउतुमूहुम, तुम पुकारो उनको, अम अंतुम सामितून, या तुम खामोश रहो या पुकारो, तुम्हारी मर्जी, उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। और अल्लाह ने यहीं पर बात बस नहीं की। देखें, एक इंसान अगर आज 10 रुपए का किसी पर एहसान करता है, उसके दिल के अंदर ये जज्बा उठता है कि ये बंदा मेरा शुक्रगुजार बने। जब अल्लाह की ज़ात ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई कि अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, तो अल्लाह को नाराज़गी नहीं होती, अल्लाह को शिकवा नहीं आता और अल्लाह को गुस्सा नहीं आता कि औलाद मैंने दी। मेरा नाम लेने की बजाय, मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करने की बजाय ये गैरों के दर पर क्या करने जा रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, इबादुन, बंदों को, अमसालुकुम, जो तुम्हारे जैसे हैं। अल्लाह के अलावा दूसरे बंदों को पुकार रहे हैं जो तुम्हारे जैसे बंदे हैं, उनको जाकर पुकार रहे हैं वो। फदऊहुम, पुकारो उनको, फलयस्तजीबू लकुम, बस चाहिए कि वो कबूल करें तुम्हारी पुकार को। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये जाकर जिस पीर और मुर्शिद को मुश्किल कुशाई के लिए पुकार रहे हो, चाहिए कि उसको तुम्हारी मुरादें पूरी करे, लेकिन वो बेचारा क्या कर सकता है, वो भी इंसान है, ये भी इंसान, वो भी उस रब का मोहताज, ये भी उस रब का मोहताज। अल्लाह ने फरमाया फदऊहुम, पुकारो उनको, फलयस्तजीबू लकुम, उनको चाहिए कि तुम्हारी पुकारों को कबूल करें। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में कि ये भी करने वाले हैं और ये भी मुश्किल कुशा हैं। अल्लाह ताला का अंदाज देखिए, फरमाया अलहुम अरजुलुन, क्या इनके पाँव हैं, यमशून बिहा, जिनसे ये चलते हों। अब इसके लिए आपको तसव्वुर करना पड़ेगा, जब किसी मर्द का या औरत का, किसी इंसान का बुत बनाकर खड़ा कर दिया जाए और उसको लोग पूजना शुरू कर दें, उसको अपना माबूद बना लें और उसको अपना मुश्किल कुशा समझना शुरू कर दें, अल्लाह ताला वहाँ इंसान को खड़ा करके उसको समझाना चाहते हैं। यूँ तसव्वुर कीजिए, सामने बुत खड़ा है और एक आदमी दोनों हाथ जोड़कर उस बुत के सामने खड़ा है। अल्लाह की ज़ात सवाल कर रही है, अल्लाह पूछ रहे हैं अलहुम अरजुलुन, क्या इनके पाँव हैं, यमशून बिहा, जिनसे वो चलते हों, अम लहुम ऐदिन, क्या इनके हाथ हैं, यब्तिशून बिहा, जिनसे ये पकड़ते हों, अम लहुम आयुनुन, क्या इनकी आँखें हैं, युबसिरून बिहा, जिनसे ये देखते हों, अम लहुम आज़ानुन, क्या इनके कान हैं, यस्मऊन बिहा, जिनसे ये सुनते हों। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कितने गुस्से से और किस अंदाज से अल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई कि मेरे मुकाबले के अंदर एक पत्थर के बुत को खड़ा करके तुमने उसको भी माबूद बना के खड़ा कर दिया, उसको भी मेरे मुकाबले के अंदर मसजूद बना दिया। ज़रा सोचो तो सही, इसके पाँव हैं जिससे ये चलता है। बुत जो तस्वीर बनाकर खड़ी की जाती है, पाँव बनाए तो जाते हैं लेकिन उन पाँव से वो चल नहीं सकता, हाथ बनाए तो जाते हैं लेकिन उन हाथों से वो पकड़ नहीं सकता, आंखें बनाई तो जाती हैं लेकिन उन आंखों से वो देख नहीं सकता, कान बनाए तो जाते हैं लेकिन उन कानों से वो सुन नहीं सकता।
अल्लाह ने यही तो सवाल उठाया, ना इसके पाँव हैं चलने के लिए, ना इसके हाथ हैं पकड़ने के लिए, ना इसकी आंखें हैं देखने के लिए, ना इसके कान हैं सुनने के लिए, और तुमने इसको मेरे मुकाबले के अंदर शरीक बनाकर खड़ा कर दिया। अरे सोचो तो सही, अक्ल के अंधों कहाँ खड़े हो गए जाकर। अल्लाह ने फरमाया, कुल, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, उदउ शुरकाअकुम, पुकारो अपने शरीकों को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बल्कि उससे पहले ज़मानों में भी, जब कभी किसी नबी ने, किसी वली ने, किसी अल्लाह वाले ने बुतों से रोका, लोगों ने धमकियां देनी शुरू कर दी, खबरदार हमारे बुतों को बुरा भला मत कहना, बुत नाराज़ हो जाएंगे, अगर ये नाराज़ हो गए तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। ये पुरानी धमकियां हैं, और यही धमकियां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, मुशरिकीन मक्का ने दी। अल्लाह ने फरमाया, कुल, कह दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर, उदउ शुरकाअकुम, बुलाओ अपने शरीकों को, सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून, सुम्मा फिर, कीदूनी, कीदूनी के अंदर जो नून है इसकी ज़ेर, ये इस बात की तरफ इशारा है कि असल लफ्ज़ था कीदूनी, फिर वो मेरे बारे में तदबीरें करे, मेरे बारे में प्लानिंगें कर ले, अपने शरीकों को बुलाओ और वो शरीक मेरे बारे में प्लानिंगें करे, मुझे नुकसान पहुँचाने की तदबीरें करे। फला तुनज़िरून, यहाँ पर भी नून के नीचे ज़ेर, असल जुमला फला तुनज़िरूनी, फिर मुझे मोहलत ना दी जाए, फिर मुझे मोहलत मत दो। क्या मतलब? बुलाओ अपने शरीकों को जिनके बारे में मुझे डरा रहे हो, जिनके बारे में मुझे धमकियां दे रहे हो, उनको पुकारो ताकि उन्होंने जो कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ लें, जो तदबीरें करनी है कर लें, मुझे कोई मोहलत और कोई इंतज़ार करने की और कोई अपना दिफा करने की मोहलत मत दो, कर लो जो करना है। इन्ना वलिय्यी अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, बेशक अल्लाह हमायती है, दोस्त तो अल्लाह है। कौन अल्लाह? अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, जिसने किताबुल्लाह उतारी है। आज भी अगर किसी को बुतों से रोका जाए तो वो बुतों के बारे में धमकियां देता है, किसी को दरबार से रोका जाए वो दरबारों के बारे में धमकियां देता है, नाराज हो जाएंगे, बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे। शिरक करने से बुजुर्ग नाराज नहीं होते, और इस काम से बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे, रोकने से बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे। शिरक से क्यों रोक रहे? ये तूफान है, ये बदतमीजी है, ये बहतान है उस बुजुर्ग और अल्लाह वाले पर। इन्ना वलिय्यी अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, बेशक दोस्तों अल्लाह की ज़ात है, अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, वो ज़ात जिसने किताबुल्लाह उतारी, व हुवा यतवल्लस सालिहीन, और वही दोस्त और हमायती है नेक बंदों का। वो अपने नबी का भी हमायती है और नेक बंदों का भी हमायती वही अल्लाह की ज़ात है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही, और वो लोग तदऊन जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिही अल्लाह के सिवा, ला यस्ततीऊन, वो नहीं ताकत रखते, नस्रकुम, तुम्हारी मदद करने की, वला अनफुसहुम यंसुरून, वो तो अपनी मदद करने की ताकत नहीं रखते, तुम्हारी खाक मदद करेंगे, वो तो अपनी मदद की भी ताकत नहीं रखते। व इन तदऊहुम, और अगर पुकारो उनको, तुम पुकारो उनको, इलल हुदा, सही रास्ते की तरफ, ला तस्माओ, ला यस्माओ, वो तुम्हारी पुकार को सुनेंगे ही नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे। व तराहुम यंजुरूना, और तू देखता है, यंजुरूना इलैका, कि वो तक रहे हैं तेरी तरफ, देख रहे हैं तेरी तरफ। बुतों के सामने जाकर खड़े हो जाए ना तो आंखें इस अंदाज से बनाई हैं, ऐसे लगता है कि हमारी तरफ देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, अल्लाह फरमाते हैं वो कुछ नहीं देखते, देखने में आंखें हैं, इनके पल्ले में कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें बताकर अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया, समझ जाओ अभी भी तुम्हारी ज़िंदगी है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, सबको छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह की ज़ात को अपना लो, अल्लाह की ज़ात को माबूद बना लो,
اللہ کی ذات کو مشکل کشا بنا لو، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر بھی رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔